الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وقال تعالى في موضع آخر حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ محترم ناظرین کرام، ایک بار پھر میں آپ کے سامنے حقیقت الجہاد فی فلسطین نامی کتاب کے ساتھ حاضر ہوں۔ پچھلے درس کے اندر جہاد کے مراتب پر تفصیلی گفتگو ہو رہی تھی، خاص طور سے شیخ سعدی رحمہ اللہ کے بیان کے مطابق اور آپ کی تفصیلات کے مطابق۔ آج انشاءاللہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے اقوال کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کریں گے کہ کیسے انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، اس کے گناہوں اور اس کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے شکست دیتا ہے اور اپنی نصرت اور مدد سے محروم رکھتا ہے۔ چنانچہ یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم بدعمالیوں اور گناہوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ معلوم ہونا چاہیے، وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ شرک اور بدعات یہ سب سے بڑے گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ نفرت جس گناہ سے ہے، جس چیز سے ہے، وہ شرک ہے۔ شیطان جس چیز سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے وہ شرک اور بدعات ہے، اور اللہ تعالیٰ جس چیز سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے، غضبناک ہوتا ہے، وہ شرک ہے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت 90% سے زیادہ لوگ شرک اور بدعات میں مبتلا ہیں۔ جی ہاں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں میں مبتلا ہیں ہم مسلمانوں کی اکثریت جو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف قرآن کریم کے اندر فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے، من مصیبہ، دیکھیے مصیبتن، ایک تو اگر ہم لفظی بحث اس پر کریں تھوڑی دیر کے لیے تو آپ دیکھیں مصیبہ یہ تو خود نکرہ ہے، اور نکرہ آپ جانتے ہیں کہ یہ عام ہوتا ہے، خاص طور سے جب وہ نفی کے سیاق میں ہو تو وہ عمومیت پہ دلالت کرتا نہیں، کوئی بھی۔ اور جب اس کے اوپر من آتا ہے، من داخل ہوتا ہے، جس کو من تنکیریہ کہتے ہیں، تو وہ اس نکرے کی نکارت میں مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ اسے مثال کے طور پر احدن کا لفظ یہ واحد یا احدن تو ویسے بھی نکرہ ہے۔ اب اگر کوئی کہے اس سے پہلے من داخل کر دے، من احدن فلا تحس منهم من احدن، قرآن کے اندر ہے، سورہ مریم کے اندر، تو اب یہ اس کے نکرہ کے اندر مزید نکارت پیدا کرتا ہے۔ ایک جگہ قرآن میں ما جاءنا من بشیرن، یہ قیامت کے دن یہ جو کفار و مشرکین ہوں گے ان کے پاس کچھ بہانہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک عذر پیش کریں گے کہ ہمیں جو ہے کوئی جنت جہنم کے بارے میں بتانے والا ہے یا نہیں، کوئی بتانے والا تھا ہی نہیں تو ہم کیسے کرتے جنت والی بات، جنت والا کام ہم کیسے کرتے؟ ما جاءنا من بشیرن، تو دیکھیے ما جاءنا بشیرن، کوئی جو ہے جنت کی خوشخبری دینے والا نہیں آیا، لیکن یہاں بشیر ویسے بھی نکرہ ہے، اس کے ساتھ من ہے،
وہ جو ہے گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دور دور تک کوئی نہیں آیا. اس طرح جب ہم اردو میں بولتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے، کوئی نہیں آیا بتانے والا. یقین دلا رہے ہیں گویا اللہ تعالیٰ کو کہ جو ہمیں کوئی بتانے ہی نہیں آیا تو وہاں تو کوئی عذر قبول ہی نہیں کیا جائے گا. تو اس طرح سے وہ کہیں گے ما جانا من بشیر. تو نکرہ پہ جب من آتا ہے تو اس کو من کو اس تنکیریہ کہتے ہیں، تو وہ اس نکرے کے اندر مزید نکارت پیدا کرتا ہے. یہاں دیکھیے وما اصابکم من مصیبت، کوئی بھی مصیبت تم کو آتی ہے، یہاں بھی وہی مسئلہ ہے. فبما کسبت ایدیکم، یعنی کوئی بھی مصیبت چھوٹی ہو بڑی ہو، وہ کسی بھی نوعیت کی ہو، کسی بھی شکل کی ہو، کوئی بھی تکلیف اور مصیبت تم کو پہنچتی ہے تو وہ تمہاری ہاتھوں کا کرتوت ہوتا ہے. یعنی تم وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو کماتے ہو، تمہاری جو ہے بدعمالیوں اور گناہوں کا وہ نتیجہ ہوتا ہے. اور میں نے بتایا کہ گناہ جو ہے سب سے بڑا گناہ اللہ کے یہاں، اللہ تعالیٰ کے یہاں جو سب سے بڑی نافرمانی ہے، سب سے بڑا جو گناہ ہے اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے. تو آپ دیکھیں غزوہ احد کے اندر ایک نافرمانی ہوئی تھی اور پورا معاملہ جو شکست میں تبدیل ہو گیا. اللہ کے رسول کو کیا کیا تکلیفیں اٹھانی پڑی اس وقت. تو شیخ ابن عثیمین اسی پس منظر میں کہتے ہیں کہ معصیت اور گناہ شکست اور ہزیمت کا باعث ہے. جنگ احد اس بات پر سب سے بڑی دلیل ہے جس کے اندر مسلمانوں کو معصیت اور نافرمانی کی وجہ سے ہزیمت اور شکست کا سامنا کرنا پڑا. یعنی کہ جبکہ تخلیق آدم سے لے کر قیامت تک اس سے افضل فوج اس دھرتی پر پیدا نہیں ہوئی، نہ ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جو صحابہ کرام کی فوج تھی، اس سے افضل فوج قیامت تک نہیں آئے گی. اور نہ اس روئے زمین پہ پائی گئی ہے وہ فوج جس کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے، اور جس کے قائد اور سپہ سالار آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس جنگ کے بارے میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. یہاں تک کہ جب تم نے ہمت ہار دی اور تم نے حکم کے بارے میں آپس میں جھگڑا کیا اور تم نے نافرمانی کی، اس کے بعد کی اس نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جسے تم پسند کرتے تھے. تم میں سے کچھ تو وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور تم میں سے کچھ وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے. پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور بلا شبہ یقیناً اس نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے. یعنی مسلمانوں کو اس وقت ایک نافرمانی کی وجہ سے، ایک معصیت کی وجہ سے ہزیمت اٹھانی پڑی، بہت بڑی جو ہے شکست ہوئی اس وقت، اور اس کی وجہ سے پریشانیاں اور تکلیفیں اٹھانی پڑی. وہ محض ایک نافرمانی تھی، ایک معصیت تھی، ایسی معصیت جس کے اندر تعویل کی بھی گنجائش تھی. ایسی مطلب ایسا گناہ یا ایسے کہہ لیجیے کہ ایسی نافرمانی تھی، اسی تعویل کی جا سکتی تھی. آدمی بچ سکتا ہے اس تعویل کر کے کہ بھئی ہم نے تو یہ سمجھ لیا تھا کہ معاملہ سب ختم ہو گیا، جو دشمن تھے میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، ہم نے صرف اپنے فوج کو دیکھا اور سب مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں. تو پھر ہم نے سمجھا کہ اب جنگ کا معاملہ ختم ہو گیا، دشمن میدان چھوڑ کے بھاگ گیا، تو اس لیے ہم لوگ آئے جگہ چھوڑ کر کے. حالانکہ اللہ کے رسول نے یہ فرما دیا تھا کہ تم لوگوں کو پیچھے نہیں ہٹنا، خواہ ہم لوگوں کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے. تو انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ تو لڑائی کی بات اللہ کے رسول کر رہے تھے کہ لڑائی میں ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو، ہمیں یہاں سے نہیں ہٹنا. لیکن جب دشمن جو میدان چھوڑ کے بھاگ گیا تو اب تو کچھ معاملہ ہی نہیں ہے، اب تو جنگ ختم ہو چکی ہے. اب صرف یہ رہ گیا کہ مال غنیمت اکٹھا کرنا ہے بس.
اسی لیے ان لوگوں نے وہ جگہ چھوڑ دی. دشمنوں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر کے پیچھے سے آ کر کے حملہ کر دیا. اسی طاق میں بیٹھے ہوئے تھے اور پھر معاملہ بالکل پلٹ گیا. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ایسی غلطی تھی اور ایسی نافرمانی تھی. اللہ کے رسول نے ان کو منع کیا تھا ہر حال میں کہ کسی حال میں تم کو نہیں آنا، لیکن ان لوگوں کے پاس تعویل کی گنجائش تھی. یعنی گویا یہ ایسا گناہ تھا یا ایسی نافرمانی تھی جس میں آدمی تعویل بھی کر سکتا ہے. کیونکہ جب انہوں نے مشرکین مکہ کو شکست کھاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور یہ کہ میدان چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں مسلمان، اب صرف مال غنیمت کو اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے، تو انہوں نے سوچا کہ اب جنگ کا معاملہ بالکل ختم ہو چکا ہے. اس لیے انہوں نے اس مورچے کو چھوڑ دیا جس مورچے پر اللہ کے رسول نے انہیں لگا رکھا تھا. چنانچہ جیسے ہی وہ لوگ وہاں سے پیچھے ہٹے، وہاں سے ہٹے جبل رمات جسے کہتے ہیں جہاں پر اللہ کے رسول نے لگایا ہوا تھا، اس جگہ کو انہوں نے جیسے ہی چھوڑا 50 لوگوں کو وہاں پر اللہ کے رسول نے لگا رکھا تھا اور ایک قائد بنا رکھا تھا. ان سے کہہ رکھا تھا کہ کسی بھی حال میں وہاں سے ہٹنے نہیں دینا لوگوں کو. جیسے ہی چھوڑ کر گئے پیچھے سے مشرکین اسی راستے سے آئے اور پلٹ کر دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کر دیا. اور پھر اس کے بعد جو تباہی ہوئی وہ معلوم ہے سب کو. بہرحال مسلمانوں نے پھر بھی مقابلہ کیا اور دشمن جو ہے میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. مسلمانوں میں بہت سارے لوگ مارے گئے، اللہ کے رسول زخمی ہوئے. وہ تو صرف اسی مطلب خوشی میں تھے کہ چلو ہم نے بھی لوگوں کو مار دیا، بھاگ گئے. مسلمان پھر بھی میدان میں جمے رہے، دشمنوں کا انتظار کرتے رہے. وہ لوگ چھوڑ کر کے میدان بھاگ گئے. دیکھیے یہاں پر مسلمانوں سے غلطی ہوئی، چوک ہوئی، اور ایسی چوک جس کی تعویل بھی کی جا سکتی ہے. پھر بھی جو ہے معاملہ پلٹ گیا اور مسلمانوں کو وہاں زبردست تکلیف اٹھانی پڑی. اس لیے علامہ تستری نے اپنی تفسیر میں کہا ہے کہ اللہ کی خاطر ساری نیکیاں جہاد النفس کے ذریعے انجام پاتی ہیں. جہاد السیف سے زیادہ آسان کوئی جہاد نہیں اور نفس کی مخالفت سے زیادہ سخت کوئی جہاد نہیں. یہ جو ہے آپ دیکھیں، ایک جائزہ لیں سرسری طور پر مسلمانوں کا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے معمولی ایک نافرمانی کی وجہ سے جو شکست میں بدل دیا اور اتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی. اور اس طرح کا معاملہ حنین میں پیش آیا. 12,000 فوج پہلی دفعہ اکٹھا ہوئی. بعض لوگوں نے کہا ہم تو ہار نہیں سکتے. کیسے جو ہے شروع ہی میں ان کو شکست ہوئی اور لوگ تتر بتر ہو گئے. پھر دوبارہ جب اکٹھا ہوئے نئے سرے سے، اس کے بعد جو ہے میدان جیتے. آج جو ہے مسلمانوں میں کتنی نافرمانیاں اور کتنے جو ہے گناہ اور کتنی برائیاں، اور سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑی جو نافرمانی، شرک، بدعت، قبر پرستی، مزار پرستی، پیر پرستی، امام پرستی، کیا کیا نہیں ہو رہا ہے. یہ سب جو ہے شرک کی شکلیں ہیں. سب خرافات اور بدعت جتنے سب شرک کی قسمیں، اس کی شکلیں. جب اللہ کو ہم جو ہے ناراض کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد تھوڑی کرے گا. کبھی نہیں اللہ مدد کرے گا جب ہم اس کے دین کی مدد نہیں کریں گے. اس کی جو ہے دین جو کہ خالص توحید اور خالص سنت رسول پر مبنی ہے. جب ہم دین اسلام کہتے ہیں تو لوگوں کا من گھڑت جو خانہ ساز شریعت مراد نہیں ہوتی ہے. دین اسلام سے مراد و خالص دین جسے لے کر اللہ کے رسول آئے تھے اور جسے صحابہ نے آپ کے پھیلایا پوری دنیا میں نبی سے سیکھ کر کے. خالص توحید اور خالص جو ہے سنت رسول، کتاب اللہ و سنت، یہ جو ہے اصل جو ہے دین اسلام ہے. اس دین اسلام پر جو چلے گا اور اس کے مطابق جو رہے گا وہ اصل مومن ہے. اور اسی مومن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے مومنوں کی مدد کرنا ہمارے اوپر واجب ہے. اللہ تعالیٰ ایسے مومنوں کی مدد کرتا ہے جو خالص ایمان والے ہوتے ہیں، توحید اور سنت والے ہوتے ہیں. آگے جو ہے مصنف یعنی شیخ سعد الزاتری حفظ اللہ نے ایک شبہ ذکر کیا ہے کہ لوگ ایک شبہ پھیلاتے ہیں ایک حدیث کو لے کر کے
کہتے ہیں کہ ایک شخص یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ امام بخاری نے اپنی مذکورہ باب کے تحت سیدنا برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پیش کی ہے۔ حضرت برا ابن عازب جو کہتے ہیں اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل مقنع بالحدید فقال یا رسول اللہ اقاتل واسلم قال اسلم ثم قاتل فاسلم ثم قاتل فقتل فقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل قلیلا واجر کثیرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص زرہ پہنے ہوئے حاضر ہوا اور عرض کیا، زرہ پہنے ہوئے لوہے کا جو ہے لباس، اس کو زرہ کہتے ہیں، جو جنگی جو ہے لباس ہوتا ہے، اسی میں آیا اور اللہ کے رسول سے کہا میں پہلے جنگ میں شریک ہو جاؤں یا پہلے اسلام لاؤں، تو آپ نے فرمایا کہ پہلے اسلام لاؤ پھر جنگ میں شریک ہو۔ چنانچہ وہ پہلے اسلام لائے، اس کے بعد وہ جنگ میں شریک ہوا اور لڑائی کی اور اس میں شہید ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا عمل قلیلا واجر کثیرا، اس نے عمل جو ہے بہت کم کیا اور اجر بہت پایا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت۔ سوال یہ ہے کہ آخر وہ شرائط کہاں ہیں جنہیں آپ جہاد میں جانے کے لیے رکھتے ہیں؟ آخر شروع میں توحید کی دعوت کیوں نہ دی گئی؟ کہ آپ نے شرک، بدعت اور دیگر معاصی سے پاک ہونے کی تاکید کر لی تھی؟ اس نے تو جہاد کیا اور ایک بھی سجدہ نہیں کیا اور اللہ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ اب جو ہے اس پر جواب دے رہے ہیں اس حدیث کو لے کر، جو آدمی آیا وہیں فوراً اسلام قبول کیا اور لڑائی کی اور اس کے بعد مارا گیا، شہید ہو گیا، کچھ نہیں کیا وہ۔ تو یہ جو سارے شرائط رکھے جاتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے؟ ایک ایک کر کے جواب دے رہے ہیں کہ یہاں مقام جہاد کے لیے شرائط کے ہونے یا نہ ہونے کا نہیں ہے۔ یہ جو مقام ہے، یہاں جو جہاد کے جو شرائط بیان کیے جاتے ہیں ان کی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جہاد کی فضیلت بیان کرنے کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح تھوڑے عمل سے زیادہ جو ہے اجر دیتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ انسان جو ہے تھوڑا عمل، اور یہاں پر یہی بتانا مقصود ہے، باقی چیزوں کو نہیں بتایا گیا، تو اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا اور کیا ہوا، کہاں سے آیا۔ یہاں جس چیز پر فوکس کیا گیا ہے وہ یہ کہ آدمی تھوڑا عمل کرتا ہے لیکن اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے، کیسے، اس کی کیا شکل ہے۔ جسے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اب دیکھیں اس میں جو ہے مثال دی گئی ہے کہ ایک بالی ہے گیہوں کی، اس سے جو ہے 100 بالیاں نکلتی، 100 دانے نکلتے ہیں ایک بالی میں، اور جو ہے ہر دانے سے 7 بالیاں پیدا ہوتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، اور بھی اللہ تعالیٰ بڑھا سکتا ہے۔ یہ اجر کی جو ہے اضافہ کر دے کہ مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے گیہوں کے دانے سے، بالی سے، کیسے ایک دانے سے کتنی جو ہے بالیاں بنتی ہیں اور ہر بالی کے اندر کتنے جو ہے دانے ہوتے ہیں، وہ 700 ہو گئے۔ ایک یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، جو صدقہ کرتے ہیں خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں، اور جو قرض حسنہ دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین انہیں بڑھا چڑھا کر کے اجر دیتا ہے۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں جاء رجل بناقۃ مختومہ فقال هذه في سبيل الله فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مختومة۔ ایک شخص آیا اللہ کے رسول کی خدمت میں اور ساتھ میں ایک مہار ڈالی ہوئی اونٹنی بھی لایا، اس کا جو ہے مہار بھی ناک میں ڈلی ہوئی تھی، اور کہا کہ یہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں قیامت کے دن اس کے بدلے میں 700 اونٹنیاں ملیں گی۔ صحیح مسلم کی روایت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة 10 امثالها الى 700 ضعف قال اللہ عز وجل الا الصوم فانه لي وانا اجزي به۔ کہ اللہ تعالیٰ تو ہر نیکی کو 10 گنا بڑھا کے دیتا ہے، یہ اصول ہے ایک طرح سے، جو ایک نیکی کرتا ہے تو اس پر 10 گنا بڑھا کے دیا جاتا ہے، اور اس کے اندر جتنا اخلاص پایا جائے گا اسی حساب سے بڑھاتا رہے گا، اللہ 700 تک بڑھا دے گا۔
سوائے روزے کے کہ اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، بے حساب جو اللہ تعالیٰ اس کا جو اجر دے گا۔ حافظ بن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں معلوم ہوا کہ تھوڑے عمل پر زیادہ اجر کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب اللہ کی طرف سے فضل و احسان اور کرم ہو، یعنی انسان اللہ رب العالمین کو جتنا خوش کر لے جائے، جس قدر راضی کر لے جائے اپنے عمل کے ذریعے سے، اور یہ توحید کے ذریعے سے ممکن ہے۔ اس کا توحید جتنا خالص ہوگا، اس شرک اور بدعات اور خرافات جتنا دور ہوگا، اس کے اندر اخلاص جس قدر زیادہ پایا جائے گا، اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا۔ اخلاص، توحید، سنت، تقویٰ، یہ ساری چیزیں ہیں اللہ رب العالمین جن کی وجہ سے اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ تو یہ ایک چیز ہو گئی کہ یہاں پر اجر و ثواب بیان کرنا مقصد ہے، جہاد کی دیگر جو تفاصیل ہیں، اس کے جو شرائط ہیں وہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے۔ اور اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں کہ جہاں پر حدیثوں کے اندر اجر اور ثواب کی کثرت اور اس کے اضافے پر فوکس کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ آگے اس کا دوسرا جواب دے رہے ہیں کہ اس حدیث کا جو مفہوم نکالا گیا ہے اسے اگر صحیح بھی مان لیا جائے تو بھی اسے بنیاد بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بہت ساری حدیثوں کے منطوق سے معارضہ نہیں کیا جا سکتا جن کے اندر سب سے پہلے توحید کی طرف دعوت دینے اور شرک و بدعات اور معاصی کے ترک کر دینے کا حکم آیا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن روانہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جہاں تم جا رہے ہو وہاں سب سے پہلے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دینا، اگر وہ اسے مان لیں، اور ایک دوسری روایت میں کہ اگر وہ اللہ کی معرفت حاصل کر لیں تو پھر انہیں خبر دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن اور رات کے اندر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور پھر اس کے بعد دیگر احکام کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ یہ سب سے پہلے توحید کی دعوت انہیں دینا، پھر اس کے بعد دین اسلام کے دیگر جو ہے احکامات کے بارے میں بتلانا، اگر وہ توحید پر آ جائیں پھر اس کے بعد دوسری چیزیں بتانا۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے قاضی عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے جب اللہ کی معرفت حاصل ہو، شرح صدر ہو۔ صرف زبان سے اقرار کافی نہیں ہے جیسا کہ جہمیہ کہتے ہیں، اور نہ ہی مجرد تقلید اور تلقین کافی ہے جیسا کہ جاہلوں کا گمان ہے۔ اور بلا شبہ شخص کے پاس اس قدر ایمان ہے جو اسے جہاد کے اہل بنا رہا ہے۔ اس نے تو معرفت حاصل کر لی تھی، وہ اسلام قبول کیا، اس نے معرفت حاصل کی اور اس نے اللہ کے رسول کے سامنے اسلام قبول کیا، پھر اس کے بعد اس نے لڑائی کی، تو گویا وہ ایمان پر آ گیا، ایمان کا وہ درجہ اس نے حاصل کر لیا جو مطلوب ہے۔ اس کے بعد اس کا ایک اور جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہلے کے عرب اپنی فصاحت اور بلاغت کی وجہ سے کلام کے مقاصد کو آج کے عربوں سے اچھا سمجھتے تھے، چنانچہ وہ شخص جو قتال کرنے سے پہلے اسلام لایا تھا اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ کون سے فرائض، واجبات، محرمات اور منہیات ہیں جو اسلام لانے کے بعد مرتب ہوتے ہیں۔ گویا اس نے اس تسلیم کیا کہ اگر وہ اس مارکے میں شہید نہیں ہوا تو وہ ان کی بچاوری کرے گا۔ گویا اس نے اسلام کو پورے طور پر تسلیم کیا اور اسلام لانے کے بعد جو اعمال مرتب ہوتے ہیں انہیں انجام دینے کا اس نے گویا اقرار کیا۔ کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ اگر یہ مجاہد جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلا ہوا اور اس کے قدم جہاد کی راہ میں غبار آلود ہو گئے ہوں، پھر وہ نکلتے ہی فوت ہو جائے تو اس کے لیے شہادت کا درجہ لکھا جاتا ہے، گرچہ وہ میدان میں نہ پہنچا ہو، جس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ ایک لشکر ہو اور اس کا ایک قائد ہو، جیسا کہ ایک حدیث کے اندر آیا ہے۔ عبد الرحمن ابن جبر ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغبرت قدم عبد فی سبیل اللہ فتمسہ النار، کہ جس بندے کے بھی قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو گئے انہیں جہنم کی آگ چھوئے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح وہ شخص جس نے 100 لوگوں کو قتل کر کے توبہ کیا تھا، اب یاد کریں 100 لوگوں کو مارا اس نے، پہلے 99 کو مارا، ایک آدمی سے فتویٰ پوچھنے گیا تو اس نے کہا تمہاری بخشش نہیں، اس کو بھی مار دی، 100 لوگوں کو معاف کیا۔ پھر کسی کے پاس گیا تو اس نے امید دلائی کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کر سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں، خلا بستی کی طرف چلے جاؤ، راستے میں اس کی موت آ گئی۔ بہرحال ایک لمبا واقعہ ہے، 100 لوگوں کو اس نے قتل کیا، اللہ نے اس کی توبہ قبول کی اور اس بستی کی طرف چل نکلا۔
جہاں جا کر وہ اللہ کی عبادت کرنا چاہتا تھا مگر راستے میں اس کی موت ہو گئی، اللہ نے اس کا توبہ قبول کیا، جبکہ اس نے کوئی بھی نیکی کا کام نہیں کیا سوائے اس کے کہ اس نے پختہ ارادہ کیا۔ اسی طرح اور بہت سی حدیثیں اس کی مثالیں مل سکتی ہیں۔ امام محلب رحمہ اللہ کہتے ہیں، امام محلب بہت بڑے محدث گزرے ہیں، شروع ہی زمانے کے ہیں، کہتے ہیں کہ برائے ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر رحم و کرم کرتے ہوئے اور اپنے خاص فضل سے چھوٹے عمل پر زیادہ ثواب دیتا ہے۔ یہ شخص اپنے اسلام کی وجہ سے جنت کے اندر ابدی نعمتوں کا مستحق ٹھہرا، اگرچہ اس کا عمل بہت تھوڑا تھا، کیونکہ اس نے یہ پختہ ارادہ کیا تھا اور اعتقاد کیا کہ اگر وہ زندہ رہا تو پوری زندگی مومن رہے گا، اسی لیے اس کی نیت نے اسے فائدہ پہنچایا گرچہ اس نے تھوڑا ہی عمل کیا۔ اسی طرح وہ کافر جو کفر کرنے کے بعد فوراً فوت ہو جائے وہ مخلد فی النار ہوگا، کیونکہ اس نے یہ پختہ ارادہ اور یہ اعتقاد کر لیا تھا کہ وہ زندگی بھر کافر رہے گا، اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ بلکہ مجاہد کے حق میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ اس کے ہر عمل پر نیکی لکھی جاتی ہے گرچہ وہ میدان قتال ہی میں نہ ہو، جیسا کہ ایک حدیث کے اندر آیا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الغزو غزوان، فاما من ابتغى وجه الله واطاع الامام وانفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فان نومه ونبهه اجر كله، واما من غزا فخرا ورياعا وسمعة وعصى الامام وافسد في الارض فانه لم يرجع بالكفر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جہاد دو طرح سے رہا، وہ شخص جس نے اللہ کی رضامندی چاہی، امام یعنی اپنے قائد کی، حاکم وقت کی جس نے اطاعت کی، اچھے سے اچھا اس نے مال خرچ کیا، ساتھی کے ساتھ نرمی اور محبت کی، جھگڑے فساد سے دور رہا، تو اس کا سونا اس کا جاگنا سب باعث اجر ہوتا ہے۔ اور جس نے بڑائی کے اظہار کے لیے، دکھاوے کے لیے، شہرت طلبی کے لیے جہاد کیا، حاکم وقت کی اس نے، اپنے امام کی اس نے نافرمانی کی اور زمین میں اس نے فساد مچایا، حاکم وقت کی اس نے نافرمانی کی اور زمین میں فتنہ اور فساد پھیلائے، تو پھر اس کا جو ہے جانا اور نہ جانا برابر ہے، اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ یعنی ایسے جہاد میں اگر گناہ سے بچ جائے تو یہی غنیمت ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں اس کا چوتھا جواب دے رہے ہیں کہ ضروری ہے کہ ان حالات و ظروف کو مد نظر رکھا جائے جن کے پیش نظر صحابی نے اسلام قبول کیا تھا۔ چنانچہ صحابی نے اس وقت اسلام قبول کیا جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کفار سے قتال کر رہے تھے میدان میں۔ اسی لیے فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کوئی مسلمان اگر معرکے قتال کے وقت حاضر ہو اور اسے اپنی نگاہوں سے دیکھ لے تو اس کے اوپر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر قتال میں شرکت کرنے کو اس کی طرف سے قبول کر لیا، گرچہ اس نے دین کے باقی احکام کو نہیں سیکھا اور نہ ہی ان پر عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئہ فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کی آمنے سامنے مقابلے کی صورت میں ملو تو ان سے پیٹھے نہ پھیرو، ان سے اپنی پشت نہ پھیرو، یعنی بھاگو نہ میدان چھوڑ کے، جب ملاقات ہو جائے میدان کے اندر دشمنوں سے ملاقات ہو جائے تو وہاں سے پیٹ پھیر کر کے بھاگنا یہ حرام ہے۔ یہ اس آیت کا خلاصہ ہے۔ ایک دوسرے سے اللہ نے فرمایا اسی صورت کے اندر، یعنی سورہ انفال کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ جب دشمنوں سے ملاقات یعنی میدان کے اندر تو جم کر کے لڑو۔ اسی طریقے سے اور بھی احادیث ہے اس بارے میں، اور ان احادیث کی روشنی میں اس کا جواب دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو اگلے درس کے اندر کی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔